عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ذوق کا لکھا ہوا قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر، ان کے تمام اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہے۔ اب ان کے چند سوالات رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سوالات تو ہم تو پہلے ہی کر چکے ہیں، جیسا کہ یہ ہے مشق نمبر 2 میں یہ لکھا ہے کہ اردو قصیدہ نگاری کی ابتداؤں پر نوٹ لکھیے۔ یہ اس پہ ہم نے بات کری ہے، پہلے سے ہی ہم نے اس پہ بات کری ہے۔ اردو قصیدہ نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر ہم نے نوٹ جو تھا وہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں تھرو یوٹیوب۔ تو چلیے آج پھر اس پہ ایک بات کریں گے۔ دیکھیے، اردو قصیدہ جو ہے، قصیدہ عربی میں گاڑے گھودے کو کہتے ہیں، گاڑے مغز کو کہتے ہیں، چونکہ قصیدہ میں شاعر کو انتہائی ذہن، اس کے لیے شاعر کو انتہائی ذہنی قوت صرف کر کے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ کام اور پھر اسی لیے یہ نام اس پہ پڑا قصیدہ۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا حجو لکھی جائے۔ اردو میں قصیدے کے اولین نمونے جو ہے وہ ہمیں دکن میں لگ بھگ 16ویں صدی سے ملتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری کی شروعات جو ہے وہ قلی قطب شاہ سے ہوئی۔ باقی محمد شاہی اور بسنت ان کے 2 مشہور قصیدے ہیں۔ اس دور کے شعراء میں غواصی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر درباری قصیدے لکھے ہیں۔ ان کے کلیات میں کل لگ بھگ 35 سے لے کر 40 قصیدے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیجاپور کے عادل شاہ کے 6 قصیدے بھی ملتے ہیں۔ ان میں 2 قصیدے وصفیہ اور 4 مذہبی ہیں۔ اس دور میں نصرتی نے بھی قصیدے لکھے۔ دیکھیے، بڑے شاہ شوری یہ بادشاہ تھے، قلی قطب شاہ عادل شاہ بادشاہ تھے، حالانکہ اردو ادب کے بہت ہی دل دادا تھے، شعر و شاعری کا ذوق تھا انہیں، لیکن اس دور کے بھی بہت بڑے جو شعراء ہیں ان میں ایک غواصی کا نام آ گیا، دوسرا آ گیا ہے ایک نام اس میں جو آ گیا ہے وہ ایک تو نصرتی کا نام آ گیا، دوسرا غواصی کا نام آ گیا ہے۔ انہوں نے اس صنف سکون کو بہترین طریقے سے برتے ہوئے 12 قصیدے بھی لکھے ہیں۔ ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے قلعہ پنالہ۔ اردو قصیدہ نگاری میں محمد رفیع سودا جو ہے وہ خاصا مقام رکھتے ہیں۔ سودا نے اردو قصیدوں کو فارسی قصیدے کے ہم پایا بنا دیا ہے۔ حمد، نعت، منقبت، مدح، حجو، چنانچہ ہر موضوع پر سودا نے طب آزمائی کری ہے۔ اس کے بعد سودا کے بعد جو دوسرا نمبر آ رہا ہے وہ ہے ذوق۔ اس نے اس صنف میں اتنا نام پیدا کیا کہ قصیدے کے استاد مانے گئے۔ ذوق نے تخیل کی آمیزش سے قصیدے کے حسن کو نکھارا، اردو قصیدے کو جلا بخشی۔ مرزا غالب نے 4 قصیدے لکھے ہیں بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ اردو شاعری میں امتیازی حیثیت حاصل کی ہے۔ غالب کے بعد قصیدے میں جو نام آ رہا ہے وہ مومن کا نام قابل ذکر ہے۔ امیر مینائی، منیر شکوہ آبادی اور جلال لکھنوی نے اردو قصیدے کا خاصا کام کیا ہے۔ پھر جب 20ویں صدی شروع ہوئی اور اس میں محسن کاکوری کے قصیدوں نے میدان میں نئے طرح سے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تعارف تھا اردو قصیدے کی ابتدا اور ارتقاء پر۔ اس کے بعد قصیدے کی قسمیں جو ہیں وہ قصیدے کی 2 قسمیں، یعنی کہ قصیدے کے کتنے مختلف اقسام میں سے 2 قسمیں یہ بھی آ رہے ہیں، ایک خطابیہ اور تمہیدیہ بھی جا رہا ہے۔ خطابیہ جب قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے تو خطابیہ کہلاتا ہے۔ مثلا سودا کا قصیدہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے، آیا عمل میں تیغ سے
تیری وہ قہرزار۔ تمہیدہ قصیدہ اسے کہتے ہیں کہ جب قصیدہ براہ راست اصل موضوع سے شروع نہیں ہوتا اور اس میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں، ایسے قصیدے کو تمہیدہ قصیدہ کہتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے قصائد جو ہے وہ مداحیہ ہے، حجو ہے، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے وغیرہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تشبیب کسے کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں تشبیب کو نصیب کہتے ہیں، نون سین یہ بے نصیبی کہتے ہیں۔ اصل موضوع یعنی مدح یا مذمت شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ اشعار بطور تمہید جو کہتا ہے، ان اشعار میں بہار، شراب و شباب، حسن و عشق، پند و نصایح، فلسفہ، حکمت وغیرہ مضامین جو نظم کیے جاتے ہیں، اس حصے کو تشبیب کہتے ہیں۔ اور پھر قصیدے کے آخری جز کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدے کے آخری جز کو مقطع یا خاتمہ بر دعا کہتے ہیں۔ اس میں شاعر ممدوح کی جس کی تعریف وہ کرتا ہے اس کی سلامتی اور عمر درازی کے لیے دعا کرتا ہے۔ چلیے ایک سوال اس میں یہ بھی آ رہا ہے، ذوق کے اکثر قصیدے کس نوعیے کے ہوتے ہیں؟ ذوق کے زیادہ سے زیادہ قصیدے جو ہیں وہ عید کی تقریبات پر کہے ہیں۔ قصیدے کے لغوی اور لفظی معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہہ دیا ہے، قصیدے عربی میں گاڑے گودے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قصیدے میں شاعر کو انتہائی ذہنی قوت استعمال کر کے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ نام پڑ گیا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ جو ہے وہ قصد سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ قصد سے نکلا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اشعار جو جیسے کہ ذوق کے قصیدے کے شامل نصاب کے حصے کو غور سے پڑھ کر سوالات کا مختصر سا جواب دے دیں۔ جب آپ پڑھیں گے یہ، اس کے بعد پھر آپ براہ راست ان سوالاتوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی جیسے کہ اس میں ہے کچھ شعر بھی دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ گریز جو ہے اس کی نشاندہی کری اس میں ہے، جیسے کہ شاہ تیرے جلوے سے ہے یہ عید کو رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی۔ ان اشعاروں کی آپ نے تشریح بھی کرنی ہوگی، جو ہم نے اس سے پہلے جب ان کے اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر خالی نہیں میں سے روش دانہ انگور، زاہد کا بھی ہر دانہ تسبیح ریائی، یعنی کہ ان کے اشعار جو ہے ان کے تشریح کرنے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ذوق جو ہے ان کے اس قصیدہ کا جو ہے سب کچھ لب و لباب ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔